اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر حدیث کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے درخت ہیں کہ سوار ان کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی سے۔ پھر پوچھا گیا، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی، اور اس کا رنگ مشک اذفر کا ہے، اس کے کنکر موتی کے ہیں، اور زعفران اس کی مٹی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ عیش و آرام کرے گا، کبھی تکلیف نہیں پائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، پہلا امام عادل ہے، دوسرا روزہ دار جب وہ روزہ افطار کرے، اور تیسرا مظلوم جب کہ وہ بد دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بادل کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میں ضرور تیری مدد کروں گا، اور جو کچھ اگرچہ کچھ دیر سے ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 ایسے باغ ہیں کہ جن کے برتن اور اس کی تمام چیزیں چاندی کی ہیں۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف وہ کبریائی چادر حائل ہوگی جو اس کے چہرے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ درجہ کے اعتبار سے فردوس اعلیٰ جنت ہے۔ اسی سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں، اور اسی کے اوپر عرش ہے، لہٰذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، اگر سارے جہاں کے لوگ ایک ہی درجہ میں اکٹھے ہو جائیں تو یہ ان سب کے لیے کافی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، نہ وہ اس میں تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے، اور نہ پخانہ کریں گے۔ جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیاں عود کی ہوں گی، اور ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ خوبصورتی کے سبب ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آئے گا، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا، اور نہ ان کے درمیان کوئی عداوت و دشمنی ہوگی۔ ان کے دل ایک آدمی کے دل کے مانند ہوں گے، وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مومن کو جمعہ کی اتنی طاقت دی جائے گی۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے 100 آدمی کی طاقت دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ناخن کے برابر جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے، اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دیں جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت کے فرش کی بلندی اتنی ہوگی جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی 500 سال کی مسافت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درخت کی شاخوں کے سائے میں سوار 100 سال تک چلے گا، اس پر سونے کے بسترے ہیں، اور اس کے پھل مٹکے جیسے بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے، اللہ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے،
یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ تو واقعی نعمت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں کھانے والے ان سے زیادہ نعمت میں ہیں۔ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تم کو جنت میں داخل کیا تو تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا، تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں جنت میں لے کر اڑیں گے۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں اونٹ ہیں؟ بریدہ کہتے ہیں، آپ نے اس کو پہلے آدمی کی طرح جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی تم چاہت کرو گے اور جس سے تمہاری آنکھیں لطف اٹھائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، وہ امرد ہوں گے، سرمگی آنکھوں والے ہوں گے اور 30 یا 33 سال کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں اس امت کی اور 40 دوسری امتوں کی ہوں گی۔ ایک خیمہ میں تقریباً 40 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم جنتیوں کی چوتھائی رہو؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ جنت میں صرف مسلمان ہی جائے گا اور مشرکین کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کالے بیل کے چمڑے پر سفید بال یا سرخ بیل کے چمڑے پر کالا بال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، البتہ اس میں مرد اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ جب آدمی کسی صورت کو پسند کرے گا تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اللہ سے تمہیں ایک اور چیز ملنے والی ہے۔ وہ کہے گا، کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں؟ پھر حجاب اٹھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی جو ان کے نزدیک اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گری ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں سے گری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم درجے کا جنتی وہ ہے جس کے لیے 80,000 خادم اور بہتر بیویاں ہوں گی۔ اس کے لیے موتی، زمرد اور یاقوت کا خیمہ نصب کیا جائے گا جو مقام جابیہ سے یمن تک کے برابر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ایک وہ آدمی جو رات میں اٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، دوسرا وہ آدمی جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اسے چھپائے، اور تیسرا وہ آدمی جو کسی سریہ میں ہو اور ہار جانے کے بعد پھر بھی دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ اور جن 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے وہ یہ ہیں، وہ بوڑھا جو زناکار ہو، وہ فقیر جو تکبر کرنے والا ہو، اور ایک مالدار جو دوسروں پر ظلم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔